بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سورہ احزاب کی 45 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 46 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پہلے آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس سے متعلق جلالین کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداعیا الی اللہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف، باذنہ، اسی کی اجازت سے، وسراجا منیرا، اور بنایا ہے تم کو روشن چراغ، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دے ایمان والوں کو، بان لہم، کہ ان کے لیے ہے بے شک، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا کہا نہ مانیے، وَالْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کا، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر طلاق دو انہیں، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ تم، فما لکم علیہن، تو نہیں ہے تمہاری طرف سے ان پر لازم، من عدت تعتدونہا، کوئی کسی قسم کی عدت جسے تم ان سے پورا کرواؤ۔ فمتعوہن، لہذا تم انہیں کچھ تحفے دو، وسرحوہن، اور ان کو رخصت کر دو، سراحا جمیلا، بھلے طریقے سے۔ ان آیات کی بابت انشاءاللہ جلالین کی جو عبارت ہے اس کو آج کی اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ آیات کی جو ابتدا آج ہم نے کرنی ہے وہ داعیا الی اللہ، ان کلمات سے کرنی ہے، لیکن ان کلمات کا ما قبل جو آیت گزری ہے ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ایک ہی مضمون ہے، تو مختصر ان کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اس سے قبل آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اوصاف، کچھ صفات ذکر کی ہیں۔ وہ تقریباً 7 صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفت ہے یا ایھا النبی، یعنی نبوت کو آپ کے لیے ثابت کیا گیا، یا آپ کا وصف بیان کیا گیا۔ دوسرا ہے انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا ہے، تو آپ کا رسول ہونا بھی ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت لے کر آنا بھی خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ 2 ہو گئی۔ شاہداً، آپ کا گواہ ہونا، آپ کو 2 معنی بتائے تھے، جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا ان کی تصدیق اور تکذیب پر گواہ، اور قیامت کے دن تمام امتوں پر گواہ۔ ومبشراً، یہ آپ کا چوتھا وصف ہے جس کو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں تصدیق کرنے والوں کو جنت کی۔ اور 5واں وصف ہے ونذیراً، آپ ڈر سنانے والے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کی تکذیب کرنے والے ہیں، جہنم سے ان کو خبردار کرنے والے ہیں۔ اب اگلی جو آیت جس سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے اس میں 6ٹھی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہے، وداعیا الی اللہ، کہ آپ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ صاحب جلالین فرماتے ہیں الی طاعتہ، اللہ کی اطاعت کی طرف آپ بلانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی ہونا یہ آپ کے نبوت کے مقاصد میں سے ہے، اور آپ نے اپنی دعوت کے اندر ہر قسم کے پہلو کا لحاظ رکھا، ہر اعتبار سے دعوت دی، محنت کی۔ ایک طویل موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ دعوت کے باب کے اندر اس کو اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہوں گے، جان چکے ہوں گے۔ بِإِذْنِهِ، اس کا آگے ترجمہ صاحب جلالہ نے کیا بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے، چونکہ اجازت تو جب انا ارسلناک اور یا ایھا النبی داعیا الی اللہ یہ کلمات بولے گئے تو نفس اجازت تو پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا بِأَمْرِهِ، کہ آپ اللہ کے فیصلے سے یا طے کردہ طریقے اور نظام سے اس کی طرف بلانے والے ہیں۔ چونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی راستہ بنا دیتے ہیں، کوئی چیز طے کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو نفس اجازت پہلے سے حاصل ہے،
اور آپ کو بعد میں جب وہ کام کرنا تھا تو آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی کہ آپ کے لیے اس طریقے کو طے کر دیا گیا، سہولت کو، آسانی کو پیدا کر دیا گیا۔ تو یہاں پر کلمہ اذن بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسیر کے معنی کو ثابت کیا گیا، آسانی کے معنی کو ثابت کیا گیا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو بنایا چمکتا چراغ یا پھر چمکتا سورج۔ سراج اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، سراج سے مراد سورج بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، تو سورج کو بھی یعنی سراج کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا سراج سے مراد وہ چراغ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے مراد یعنی سورج لیا جائے تو اس کے اندر زیادہ روشنی کا پہلو پایا جاتا ہے، اور اگر اس سے چراغ کا معنی لیا جائے تو چونکہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں چراغ جل سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے ایمان کے کروڑوں اربوں چراغ جلے ہیں، تو اس نوعیت سے آپ کو چراغ سے بھی تشبیہ دی گئی۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، بلکہ پہلے میں آگے جو کلمات ہیں ان کو واضح کر دوں۔ ای مثلہ فی الاہتداء بہ، کہ جیسے سورج کی روشنی سے راستہ حاصل کیا جاتا ہے، رہنمائی لی جاتی ہے، یا چراغ کی روشنی سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، منزل تک پہنچا جاتا ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روشنی ہے جس کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، ظلمتوں سے اور تاریکیوں سے نکلا جاتا ہے، اور منزل مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی اس تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ تو جو کلمہ سراج تھا اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور جو منیرن اس کو کہا گیا ہے یہ اس کے وصف بیان کیا گیا ہے، صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت وسراجا منیرا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ہی ثابت کرتی ہے۔ کیسے ختم نبوت کو ثابت کرتی ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سورج کہا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو سارا دن جو دوسری لائٹیں ہوتی ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر ان کی حاجت نہیں رہتی۔ ہاں وہ جگہ جہاں روشنی نہ پہنچتی ہو وہاں پہ تو استعمال میں لائی جاتی ہیں، وگرنہ عام طور پر آپ نے دیکھا کہ لائٹیں وغیرہ ساری بند کر دی جاتی ہیں اور سورج کی ہی روشنی سے مستفید ہوا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے ساتھ تشبیہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع ہو جانے کے بعد اب دیگر جو روشنیاں تھیں نبوت کی، ان کی حاجت ختم ہو گئی ہے، ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ جو پہلے روشنیاں جلی ہوئی تھیں یعنی نبوتیں تھیں، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، دور ختم ہو گیا، اور اب نئی کسی روشنی کی حاجت ضرورت ہے نہیں، اس لیے کہ آسمان میں سورج چمک رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت وہ اس قدر چمکدار ہے، اس قدر روشن ہے کہ اب کسی اور روشنی کی حاجت اور ضرورت باقی ہی نہیں رہی ہے۔ بہرحال آگے چاہیے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہے وبشر المؤمنین، کیونکہ لوگ بھی آگے جو تھے وہ تین قسموں کے تھے، ظاہراً اور باطناً ایمان والے، ظاہراً اور باطناً کفر والے، ظاہراً ایمان والے اور باطناً کفر والے۔ تو ان تینوں قسم کے افراد کا یہاں تذکرہ موجود ہے۔ دیکھیے وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ بِأَنَّ لَهُمْ، کہ بے شک ان کے لیے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیراً، بڑا فضل، بڑی مہربانیاں، اور اس کی ایک جزی وہ جنت ہے، هو الجنت، ایک جزی اس کی جنت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا، تو اس کے علاوہ اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی ہونے والی ہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑا فضل اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو یہ تمام تر خوشیوں کے مقامات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے طے کر رکھے ہیں، تو ان کو اس کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کفر کرنے والوں کی اطاعت نہ کیجیے، یہ دوسرا فریق آ گیا۔ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ منافقین کی آپ اطاعت کیجیے یا ان کا کہا مانیے۔ کن معاملات میں؟ فیما یخالف شریعتک، ان معاملات میں جو آپ کی شریعت کے مخالف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے معاملے میں کافروں کی یا منافقوں کی اتباع ہرگز نہیں کرنے والے تھے۔ یہاں پر مستقبل کے اعتبار سے ایک ہدایت بھی دی گئی
اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ اگر وہ آپ سے دین کے معاملے میں کسی مداہنت کا مطالبہ کریں، دعوت کے معاملے میں کسی مداہنت کا مطالبہ کریں، تو آپ کی طرف سے ان کو یہی جواب ہونا چاہیے کہ میں تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں۔ سورہ کافرون میں آپ نے پڑھا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، صاف کھلم کھلا اعلان کر دیا گیا کہ مداہنت نہیں ہو سکتی، تمہاری خلاف شریعت بات کو کسی بھی طور پر نہیں مانا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت میں بھی آپ نے پڑھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں، پھر بھی ان کی بات ماننے والا نہیں ہوں۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، دع اس کا مطلب آگے لکھا گیا اترک، دع بمعنی اترک ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے، پرواہ نہ کیجئے کس چیز کی، اذاہم ان کی اذیت کی، لا تجازہم علیہ کہ آپ ان کو بدلہ نہ دیں اس کسی بات کا، الی ان تؤمر فیہم بامر یہاں تک کہ آپ کو ان کے بارے میں کوئی حکم دیا جائے۔ اس کلمہ کو سمجھیے اور پھر صاحب جلالین نے جس قول کو اختیار کیا اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، أَذَاهُمْ یہ کلمہ چونکہ مصدر اذا اور ہم آگے ضمیر ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ أَذَاهُمْ یہ آگے ہم ضمیر یہ اس کا فاعل ہے یا مفعول ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اضافت الی المفعول بھی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ لا تؤذہم آپ ان کو اذیت نہ دیں، اور صاحب جلالین نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ لا تجازہم علیہ کہ آپ ان کو اس پر کوئی بدلہ نہ دیں یہاں تک کہ آپ کو اجازت دی جائے، یعنی جب تک قتال کی آیات نازل نہیں ہوئی، اجازت نازل نہیں ہوئی، اس وقت تک یہ حکم تھا کہ آپ ان کو تکلیف نہ دیں، اور پھر جب قتال کی آیات نازل ہو گئیں تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مضافت الی الفاعل ہے، فاعل کی طرف اس کی اضافت ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ دع اذیتہم ایاک فلا تلتفت الیہا کہ وہ لوگ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے، اس کی طرف التفات نہ کیجئے، آپ اس کو چھوڑیے اور اللہ کی ذات پر توکل کیجئے۔ یہ جو دوسرا قول ہے کہ اضافت الی الفاعل ہے یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کو تکلیف نہیں دیتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی تھی، آپ کو اذیت دی جاتی تھی، تو آپ کو جو اذیت دی جا رہی تھی اس پر آپ کو صبر کرنے کا، توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ وتوکل علی اللہ اور آپ اللہ ہی پر توکل کیجئے، فہو کافی کا وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، مدد کرنے والا، مفوضاً الیہ اسی کی طرف اس کو تفویض کیا جائے، یعنی اسی کے سپرد کر دینا یہ کافی ہے۔ اس کے بعد کچھ ہدایات شروع ہو رہی ہیں ایمان والوں کو، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے یہ صرف ایمان والی عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اگر کتابی یا عورت سے بھی نکاح کیا گیا ہے تب بھی یہی حکم ہوگا۔ یہاں خاص طور پر ایمان والی عورتوں کو ذکر کرنے کا مقصد وہ ترغیب ہے کہ عام طور پر ایمان والوں کو یہی چاہیے کہ وہ ایمان والی عورتوں سے شادی کریں، کتابی عورتوں سے شادی کی اجازت تو ہے لیکن ایمان والی عورتوں کو ان پر مقدم کریں اور ان سے شادی کریں۔ ثم طلقتموہن پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن اس سے قبل کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، تم ان کو چھو۔ فرماتے ہیں وفی قراءت اور ایک قراءت میں جو کہ حمزہ اور علی رحمہم اللہ کی قراءت ہے، تماسوہن یعنی یہ کلمہ تمسوہن نہیں بلکہ تماسوہن ہے، اور دونوں قراءتوں کی آگے صاحب جلالین نے تشریح کی ہے تجامعوہن کہ تم ان سے جمع کرو، صحبت کرو، چونکہ جو مصنف رحمہ اللہ ہیں وہ شافعی المسلک ہیں تو اس لیے انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق یہ تفسیر کی ہے کہ تم ان سے جمع کر لو، تو پھر آگے یعنی وہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک من قبل ان تمسوہن اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، چھو، اور تمسوہن ہاتھ لگانا یہ کنایا ہے صحبت سے، چاہے وہ حقیقی صحبت ہو یا حکمی صحبت ہو۔ حقیقی صحبت سے تو جمع ہی ہے، اور حکمی صحبت یہ ہے کہ ایسی تنہائی میاں بیوی کو میسر ہو جائے کہ ان کو جماع سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، باقی تفصیلات اس کی آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھ رکھی ہیں۔
تو فقہ حنفی کے مطابق من قبل ان تمسوہن، اس سے قبل کہ تم ان کو چھو ہاتھ لگاؤ، مطلب یہ ہے کہ تم ان سے صحبت اختیار کرو، اور صحبت کا اختیار کرنا وہ چاہے حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ آگے حکم کیا ہے؟ فما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے علیہن ان پر لازم من عدت کوئی عدت تعتدونہا جس کو تم شمار کرو یا جس کو تم ان سے گزرواؤ، تحصونہا بالاقراء وغیرہا کہ تم ان سے شمار کرواؤ حیض کے ذریعے یا اس کے علاوہ، یعنی اگر عائشہ ہے تو پھر حیض کے ذریعے تو نہیں ہوگا، پھر تو مہینوں کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ یعنی پہلا حکم یہ بتایا گیا کہ اگر ایمان والی عورتوں کو یا پھر کتابی عورتیں بھی ہوں، جیسے میں نے وضاحت پہلے کر دی، ان کو طلاق دے دی جائے صحبت خلوت صحیحہ سے پہلے، صحبت صحیحہ سے پہلے، تو پھر پہلا حکم یہ ہے کہ ان پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے۔ دوسرا حکم فمتعوہن، ان کو تحفہ دے دو، آتوہن ما یتمتعن بہ، ان کو کچھ ایسی چیزیں دے دو جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ای ان لم یسمی لہن استقاء، یعنی یہ اس صورت میں ہے جب ان کا مہر نہ رکھا گیا ہو، وَإِلَّا وَغَرْنَا فَلَهُنَّ نِصْفُ الْمُسَمَّى، فقط ان کو صرف آدھا مہر ہی دیا جائے گا، یعنی غیر مدخول بہا یا غیر خلوت صحیحہ کی والی عورت، اس کو اگر طلاق، یعنی غیر مدخول بہا عورت کو اگر طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کو اگر مہر طے شدہ ہے تو نصف مہر صرف دیا جائے، مہر طے شدہ نہیں ہے تو اس کو پھر متعہ یعنی تحفہ دے دیا جائے۔ قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وعلیہ الشافعی رحمہ اللہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ یہ تو انہوں نے شافعی مسلک ذکر کر دیا ہے، جبکہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر عورت چاہے مدخول بہا ہے یا غیر مدخول بہا ہے، اس کو متعہ دینا یعنی کوئی تحفہ دینا یہ مستحب ہے۔ ہاں اگر ایسی عورت ہے جو غیر مدخول بہا ہے اور اس کا مہر بھی نہیں طے کیا گیا، اس کو متعہ دینا یہ واجب ہے۔ باقی اگر مدخول بہا ہے، اس کا مہر طے شدہ ہے، تمام جو صورتیں ہیں ان کے اندر بھی متعہ دینا یعنی تحفہ دینا یہ حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ وَسَرِّحُوهُنَّ، اور ان کو رخصت کر دو، سراحا جمیلا اچھے طریقے سے، اے خلوا سبیلہن من غیر اضرار، بغیر ان کو کوئی تکلیف دیے ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو طلاق دے دو، اجازت دے دو۔ اس آیت کے اندر مختلف احکامات وہ طلاق کے ذکر کیے گئے ہیں، ان تمام تر احکامات کا جو لب لباب کہہ لیں یا روح کہہ لیں، وہ اسلام کا ایک خوبصورت معاشرہ ہے کہ جتنے بھی آپس میں انبن ہو جائے، جتنے بھی جدائی ہو جائے، اس میں شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، دلوں میں نفرتوں کو نہیں پیدا کرنا چاہیے، زبان سے تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے جدائی اختیار کر لینی چاہیے۔ تو یہ اسلام کا ایک حسن ہے یا اسلام کا ایک بہترین نظام زندگی ہے جو ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو نظام ہے، ہر ایک اپنے حقوق طلب کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، سوائے اسلام کے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو مقدم کرتا ہے، کہ انسان کو اس بات پہ لاتا ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرے چاہے کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے۔ میں نے یہاں پر مختصر احکامات بیان کیے ہیں، آپ اس کو فقہ کی کتابوں میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں زیادہ ذکر کرنا پھر وہ ہماری ویڈیو کا دورانیہ بھی بڑھ رہا ہے اور ویڈیوز مزید بڑھنے بھی لگیں گی، تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت و شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔